جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو مشغول کیے ہوئے ہے اور ہر جگہ وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے، یہ وہ تعلقات ہیں جو شادی کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ محض وہم، جھوٹ اور شہوت ہیں۔ یہ اندرونی خلا کو پر کرنے، آپ کی توانائی اور نفسیات کو برباد کرنے کا ذریعہ ہیں۔ آئیے، ان تعلقات کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ یہ کب حرام ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، میرے دوستو؟ حرام تعلقات وہ ہیں جو اللہ کے شریعت اور شادی کے دائرے سے باہر ہوں، یعنی آسان الفاظ میں، کوئی شرعی عقد نہ ہو جو آپ کو جمع کرے۔ اس کے باوجود آپ محبت کے نام پر بات چیت کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ یہ حرام تعلقات ہیں اور ایک بہت بڑا فریب ہے۔ خبردار رہیں، میرے بھائی اور بہن، کیونکہ آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر باسر العزیبی نے کہا ہے، اس کے بارے میں مت سوچو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ ہر وہ تعلق جس کی ابتدا اللہ کی رضا سے نہ ہو، اس کا انجام آپ کو راضی نہیں کرے گا۔ اے میرے دوست، ایک آسان راستہ ہے جو میرے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر تم ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہو اور سنجیدہ ہو، تو دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اللہ کی رضا کے مطابق چلو۔ محبت حرام نہیں ہے، پاکیزہ محبت حلال ہے اگر وہ صحیح راستے پر ہو۔ تمہارا تعلق جو آج کل تمہارے درمیان ہے، وہ حرام ہے۔ ہر وہ تعلق جو شرعی نہیں ہے، وہ حرام ہے میرے دوست، چاہے تم راتوں کو قیام اور سجود میں ہی کیوں نہ گزارو۔ چاہے وہ شخص تمہیں فجر کی نماز کے لیے جگاتا ہو، تمہاری فکر کرتا ہو، عذاب سے ڈرتا ہو، تمہیں قیمتی سمجھتا ہو اور تمہیں گناہ کے داغ سے محفوظ رکھتا ہو۔ میرے بھائی اور دوست، چینل کے پہلے تبصرے میں موجود لنک کو ضرور دیکھو۔ ذرا تصور کرو کہ تم یا تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے ہو رہی ہے جس کے ماضی میں پرانی محبت کے تعلقات اور رومانوی معاملات تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسے تعلقات کو پسند نہیں کرے گا۔ اور افسوس کے ساتھ، آج کل زیادہ تر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں محبت کے تعلقات اور حرام تعلقات میں ملوث ہیں۔ یہ تعلقات علی کٹرونک ہو سکتے ہیں یا حقیقی زندگی میں، اور یقیناً یہ سب حرام ہیں۔ سوشل میڈیا نے بات چیت کو آسان بنا دیا ہے اور ان حرام تعلقات میں پھنسنا اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ صرف ایک بٹن دبانے سے آپ ایسے تعلقات میں پڑ سکتے ہیں۔ آج کل، فون اور انٹرنیٹ دنیا کے لیے کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور بعض اوقات یہ برے راستے کھول دیتے ہیں۔ تعلقات کی شروعات عام طور پر ایک معمولی دوستی، پھر پسندیدگی، اس کے بعد جذباتی لگاؤ سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ آخرکار انسان حرام میں گر جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ محض ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک معمولی چیٹ، ایک سکرین پر ایک چھوٹا سا پیغام۔ لیکن یہ چھوٹا سا پیغام آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک پیاری سی بات، باہمی توجہ، اور دل کمزور پڑنے لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ تعلق آپ کو کہاں تک لے جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، حرام تعلق میں آپ کے لکھے ہر لفظ کے بدلے آپ پر ایک سیاہ نقطہ، گناہ، لکھا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ انسان کو کس طرح متاثر کرتی ہے اور اسے غم اور نفسیاتی پریشانی کے لامتناہی چکر میں ڈال دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس تعلق میں ملوث شخص کس قدر تکلیف اور مصیبت کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تم اس تعلق میں خوش ہو اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو، لیکن یہ خوشی عارضی ہے، محض ایک وہم ہے۔ تمہارا اندر غم اور تنگی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ آخرت میں تمہیں صرف تمہارے نیک اعمال ہی فائدہ دیں گے۔ جو شخص اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ دے، اللہ اسے اس سے بہتر چیز سے بدل دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اس تعلق میں خوش ہو اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو، لیکن یہ خوشی عارضی ہے، محض ایک وہم ہے۔ تمہارا اندر غم اور تنگی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور تمہیں آخرت میں صرف تمہارے نیک اعمال ہی فائدہ دیں گے۔ جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے، اللہ اسے اس سے بہتر چیز سے بدل دیتا ہے۔ میرا رب بہت خوبصورت بدلہ دیتا ہے، اس سے کہیں بہتر جو تم تصور کر سکتے ہو۔ جب تم ان تعلقات کو چھوڑ دو گے تو ہر چیز بہتر ہوتی محسوس ہوگی۔ تم محسوس کرو گے کہ تنگی ختم ہو گئی ہے، تم پر سکون سو گے اور اٹھو گے، اور تمہارے دل مطمئن ہوں گے۔
اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے اگر انسان سے حرام کام کی غلطی ہو جائے۔ اصل عیب اس غلطی میں مسلسل جڑے رہنا ہے۔ انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اور میں اللہ سے دعاگو ہوں کہاور میں اللہ سے دعاگو ہوں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور انہیں اپنی طرف خوبصورت طریقے سے لوٹا لے، اور انہیں اور ہمیں بھی۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر قدم تیری رضا کے لیے اٹھائیں۔ اور یاد رکھو کہ مرد اور عورت کے درمیان واحد حلال تعلق شادی ہے، اور کوئی بھی دوسرا راستہ شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، خواہ ہم کتنی ہی کوشش کر کے اسے خوبصورت کیوں نہ بنا لیں۔ تبصرے، کمنٹس میں تجاویز دیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم کن موضوعات پر بات کریں۔ اللہ کی امان میں رہو۔